CSS سے موت تک کا سفر۔ بلال پاشا جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوا۔ والد دہاڑی دار مزدور تھے۔ مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہی قائم مکتب سے پرائمری پاس کی۔ جنوبی پنجاب کی پسماندگی کا عالم سب پر آیا ہے، لہٰذا بلال پاشا نے بھی چھٹی جماعت سے ABC پڑھنا شروع کی۔ انٹرمیڈیٹ ایمرسن کالج ملتان اور بیچلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسجد سے 5 جماعتیں کرنے والا بچہ کل کو مقابلے کا امتحان پاس کر کے CSP بن جائے گا۔ بنوں میں جو میری ٹیم ہے میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں۔ کھانا بنانے والے اور گاڑی چلانے والے کو بھی کبھی سٹاف نہیں سمجھا، تو دل میں خیال آتا تھا، گمان ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی ہوں، کتنا اچھا آدمی ہوں۔ کل اپنے ڈپارٹمنٹ کے DG صاحب سے ملاقات ہوئی، تو جب انہوں نے مجھے عزت دی، احترام دیا، تو وہ جو گمان تھا نا وہ منہ پہ ایسی چپیڑ کی طرح لگا نا، جس طرح سورہ یاسین کی وہ آیت ہے نا کہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ تو سادہ سی کہانی یہ سمجھ آئی کہ خدا کی ذات بہت مغرور ہے، بہت۔ آپ جتنا کسی کو احترام دیں گے نا وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا اتنا احترام ڈال دے گا۔ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اور زندگی پھر اتنی خوبصورت ہوگی نا کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بلال پاشا نے کیریئر کا آغاز ایک پرائیویٹ نوکری سے کیا، لیکن والد کی خواہش پر گورنمنٹ سروس میں آیا اور پولیس میں سب انسپیکٹر بھرتی ہو گیا۔ بعد ازاں مختلف سرکاری اداروں میں 16ویں اور 17ویں اسکیل کی ملازمت کرتے ہوئے 2018 میں CSS کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہوا۔ بلال پاشا نے اپنے بیک گراؤنڈ کو چھپانے کی بجائے اپنے سفید داڑھی والے مزدور باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انٹرویو دیا اور پاکستان کے ان نوجوانوں میں امید کی شمع جلائی جو CSS پاس کرنے کو صرف ایلٹ کلاس سے منسوب کرتے تھے۔ سلسلہ چل نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نوجوانوں CSS کے خواب آنکھوں میں سجائے اس سفر پر گامزن ہونے لگے۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد بلال ہے۔ میں نے ریسنٹلی CSS 2018 کوالیفائی کیا اور میں نے آل اوور دا پاکستان 85th پوزیشن حاصل کیا۔ یہ میرے پراؤڈ فادر محمد بشیر ہیں، اور CSS سے پہلے میں الحمدللہ گریڈ 17 کی جاب ایز این انسٹرکٹر ایٹ برانی ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایز این سب انسپیکٹر ریکمینڈ ہوا، اس سے پہلے میں گریڈ 16 کی اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ریکمینڈ ہوا، اور اس سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں میں بہت اچھی جاب کر رہا تھا، لیکن ابو جان کی خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ سیکٹر جوائن کروں۔ جب سے CSS کا رزلٹ آیا تو میں کافی سے چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ CSS کے لیے کسی ایلیٹ کلاس فیملی سے ہونا ضروری ہے، یا شاید CSS کے لیے کسی ایسی فیملی سے ہونا ضروری ہے کہ جس میں آلریڈی بہت زیادہ بیوروکریٹس ہوں، یا CSS کے لیے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ ایلیٹ کلاس انسٹیٹیوشن سے ہو، لائک اپنے بیکن سے، لم سے، ایسا کچھ کیا۔ تو میں آج آپ کو اپنی مثال بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان چیزوں سے کبھی بھی وری نہ کریں کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، بس آپ میں پیشن ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پراؤڈ فادر ہیں بشیر احمد، اور انہوں نے ساری زندگی مزدوری کیا، ڈیلی ویج ارنر، مطلب دہاڑی دار مزدور۔ الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، اور میں نے CSS میں 2018 میں 85th پوزیشن حاصل کیا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ شاید CSS کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کو مطلب ایلیٹ کلاس فیملی سے ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات ہے کہ فیملی، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا اور ان کی فیملی میں آلریڈی بیوروکریٹس تھے اور ان کو اس طرح تیاری، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ میری فیملی میں 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد نو ون ایون ریچڈ انٹر۔ تو الحمدللہ اس کے اندر بھی کہ کچھ بھی نہیں تھا فیملی میں، لائک نو ون واز ایجوکیٹڈ۔ ابو نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی، امی نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی، فیملی دوستوں مطلب یہ بھی کوئی سین نہیں ہے کہ آپ بیوروکریٹک فیملی سے ہوں یا نہ ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ تیسری بات ہے جی ایجوکیشن۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی اسکولنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی بیس بہت اچھی ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1970s میں گورنمنٹ نے ایک اسکیم لانچ کی تھی کہ وہ دور دراز ایریا جہاں پہ کوئی فارمل ایجوکیشن کا سیٹ اپ نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، وہاں پہ مسجد اسکول شروع کیے جائیں۔ تو میری جو شروع کی ایجوکیشن ہے وہ مسجد مکتب اسکول سے ہے، جہاں پہ مطلب صبح قرآن پاک پڑھنے کے بعد لوگ وہاں PTC ٹیچر آتے تھے، تو PTC ٹیچر وہاں پہ جا کے وہ کرتے تھے، تو وہاں سے۔ لیکن عرفان خان نے کیا زبردست جملہ بولا تھا کہ جب ہم
जैसों के दिन आते हैं मौत बीच में टपक पड़ती है। बिलाल शाह की ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी और मौत ने आन दबोच लिया। बिलाल की मौत की वजह बस एक ही थी, सिविल सर्विस में मिलने वाला डिप्रेशन। और वो जिससे भी बात करता था यही कहता था कि या तो वो नौकरी छोड़ देगा या खुदकुशी कर लेगा। बिलाल पाशा की मौत से दो बातें आया हैं, एक डिप्रेशन जानलेवा बीमारी है, ये अरबपति बाप तारिक जमील के बेटे को भी दबोच लेती है, और ये एक मजदूर बाप के अफसर बेटे बिलाल पाशा को भी नहीं छोड़ती। दूसरा, हमें अपने ख्वाबों के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि वो हमारे लिए दर्द सर साबित हों। बिलाल 17वें स्केल की आम नौकरी पर रहता तो शायद वो इसका शिकार न होता। किसी ने क्या खूब कहा कि जिसकी तलब में तड़प रहे हो वो मिल भी गया तो क्या करोगे। या फिर चार्ल्स बकोस्की ने कहा था, ढूंढो उसे जिससे तुम मोहब्बत करते हो ताकि वो तुम्हें मार सके। बिलाल को भी CSS करने ने मार दिया, लिहाजा CSS ऐसी चीज नहीं जिसकी खातिर जान से भी हाथ धोया जाए। हर साल 17% ब्यूरोक्रेट अपनी नीली बत्ती और सब्ज नंबर प्लेट को अल्लाह हाफिज कहते हुए इस्तीफे दे देते हैं, और बिलाल भी यही कहता था, ये लोग बत्ती और सब्ज नंबर प्लेट देखते हैं लेकिन मेरे अंदर नहीं देखते। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं, हमने बाजार में जख्मों की नुमाइश नहीं की। जिस कदर उससे ताल्लुक था चला जाता है, उसका क्या गम जिसकी कभी ख्वाहिश नहीं की। एक तो हमको अदबो आदाब ने प्यासा रखा, उस पे महफिल में सुराही ने भी गर्दिश नहीं की। ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है। उसने बख्शिश नहीं की, हमने गुजारिश नहीं की। लेकिन अब कयामत गुजर चुकी है। आज की रात बिलाल के दरवेश वालिद के लिए बहुत भारी है। आज वो अपने हाथों से अपने लख्ते जिगर के सोने जैसे जिस्म को सपुर्दे खाक करेगा। आज की रात बहुत तवील है, बहुत कठिन। हर तरफ चीखो पुकार होगी। बिलाल की मैयत को रोका जाएगा, लेकिन जाने वाले को कौन रोक पाएगा। आज रात तो होगी लेकिन इसकी सेहत नहीं होगी। जब सुबह का सूरज तलू होगा तो इसका बरेश बाप गलियों गलियों सदाएं लगाता हुआ उसी मस्जिद के सेन में जा पहुंचेगा जहां से बिलाल ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। लेकिन अब की बार बिलाल मुयस्सर न होगा। अब की बार मस्जिद के दरो दीवार से बस आओ पुकार सुनाई देगी, लेकिन बिलाल कहीं नजर नहीं आएगा। वो उस नीली बत्ती, सब्ज नंबर प्लेट और इस समाज की खुद साख्ता मेयार से बहुत दूर जा चुका होगा, और अब की बार वो लौट कर नहीं आएगा।